الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر ترین سورۃ الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ سورت ماشاءاللہ نبی علیہ السلام کی ایک عظیم منقبت، ایک عظیم تعریف پر، ایک عظیم خصلت حمیدہ پہ مشتمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو عطا کی گئی. اس کے علاوہ بھی سورۃ الکوثر بڑی عظیم فضیلتوں والی سورت ہے، اور جو کوئی اپنے دشمنوں سے بچنا چاہے، جو کوئی چاہے کہ اس کے دشمن ناکام ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر کی کثرت کرے. بڑا زبردست وظیفہ ہے، اور خاص طور پہ وہ حضرات، ان کے لیے تو اس میں اور زیادہ فوائد ہیں کہ جن کا نام الف سے شروع ہو کر را پہ ختم ہوتا ہے، رے پہ ختم ہوتا ہے. مثلا اصغر، اکبر، ابو بکر یا اور کوئی نام ہے تو جن کا الف سے شروع ہو کر را پہ ختم ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو یہ اسم اعظم ہے، کیونکہ یہ سورت الف سے شروع ہوتی ہے اور را پہ ختم ہوتی ہے. تو یہ اس کا ایک عظیم، ایک الگ سے میں نے فائدہ بیان کیا. اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ سلسلہ شاذلیہ کے ایک بہت مشہور بزرگ سیدنا ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی سادات کرام میں سے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا آپ کو بڑا قرب حاصل تھا. عموماً ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے میں زیارت ہوا کرتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ زیارت سے مشرف ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو سورۃ الکوثر پڑھنے کا حکم دیا کہ اس کی کثرت کیا کرو. تو یہ سورت کئی اعتبارات سے بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کا معنی ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ کل کوثر فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر، تو بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا رہے گا. تو اس میں پورا کا پورا زندگی کا ایک سبق بھی ہم کو سکھا دیا گیا کہ کوثر کا لفظی معنی ہوتا ہے کثرت سے ہے یہ، اور مبالغے کا سیکھا ہے. جس طرح کثرت ہم کہتے ہیں اسی کا معنی میں کوثر بھی ہے. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. تو دیکھیں، ویسے تو ہر انسان اور خاص طور پہ ہر مسلمان کو اللہ نے کوثر عطا فرمایا، کیونکہ انسان اپنی نعمتوں کو دیکھے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، تو ایک ایک نعمت جس کی انسان قدر نہیں کرتا وہ اس قدر بیش قیمت ہے جس کی دنیا میں کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا کوئی شخص. اس کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، کام دیے کام کرنے کے لیے، ہاتھ دیے، ہاتھ میں 5 انگلیاں، 5 انگلیوں میں 3 جوڑ ہے، ایک جوڑ بھی اگر کم کر دیا جائے تو پھر وہ ہاتھ وہ کام نہیں کرتا. اس طرح پاؤں دیا، پاؤں کے جوڑے، سارے معاملات ہے، جلد ہے، جگر ہے، پھیپڑے ہیں. جن کے جگر خراب ہوتے ہیں ان سے پوچھو، ہاسپٹلوں کی لائنیں لگی ہوتی ہے. جن کے گردے خراب ہوتے ہیں بیچارے ڈائلسس پہ ہوتے ہیں، کتنی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمیں اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، مگر ہم ناشکر ہیں، ان نعمتوں کو خیال ہی نہیں کرتے، اس کا شمار ہی نہیں کرتے. تو یہ آیت ہر انسان سے مخاطب بھی ہے،
اور ہر مسلمان سے بھی مخاطب ہے کہ انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے تمہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ سر کے کسی کے بال نہیں ہوتے تو وہ ساری دنیا میں علاج کراتے گھومتا پھرتا ہے کہ یار کوئی مجھے تیل بتا دو، کوئی دوائی بتا دو، میرے سر پہ بال آ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور جن کے پاس بال ہے ان کو نعمت کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ نعمتوں کی پہچان ہے، جب نعمتوں کو آپ پہچانیں گے تو پھر نعمت دینے والے کو بھی پہچان لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی عظمت خصوصی طور پہ یہ پوری صورت مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، تو آپ کو جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ ایک عمومی نعمتیں جنرل ہے جو سب کو ملی ہے، ایک خصوصی نعمتیں جو اللہ کے انبیاء کرام کو ملی وہ آپ کو بھی ملی، لیکن آپ علیہ السلام کو اس سے اوپر بھی بہت کچھ ملا۔ تو جسے اللہ نے فرمایا آپ کو نے کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا، تو جتنے انبیاء کے پاس معجزے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع تھے، جتنے انبیاء میں خصال حمیدہ تھے وہ آقا علیہ السلام میں طرح جمع تھے، اور پھر اس کے علاوہ ان نبیوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی مقامات عطا فرمائے، جیسا کہ فرمایا کہ انا ارسلنا کا رحمت للعالمین، یہ کسی اور نبی سے نہیں فرمایا، فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا۔ پھر کسی کو کریم بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو مسیح بنایا، کسی کو نجی بنایا، مگر ہمارے آقا علیہ السلام کو حبیب بنایا۔ تو یہ کسی اور کا وصف نہیں، کسی اور کا لقب نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آدم و من سوا، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جو کوئی بھی انبیاء ہو یا عام انسان ہو، کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں بلا فخر ہے، مجھے اس پہ فخر نہیں۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بے شمار خوبیوں سے نوازا، اور ان خوبیوں میں کوثر ہے۔ اب کوثر سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا کہ حوض کوثر ہے، کہ آپ علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی آقا علیہ السلام کا وہ ایسا امتیاز ہے، ایسی انفرادی خوبی ہے جو انسانوں تو کیا کسی نبی میں بھی نہیں پائی جاتی، کیونکہ میدان محشر میں جبکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اس وقت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہوگا، جس کو پینے کو ملے گا وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے گا۔ تو اور وہ کوثر کیا ہے؟ وہ کوثر اتنا بڑا ہے کہ نبی علیہ السلام اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنا بڑا وہ حوض کوثر، لیکن اس کے اوپر جو کوزے رکھے ہوئے ہیں، پینے کے لیے پیالے رکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ جب وہ کوزے رکھے ہوئے ہیں تو اس حوض کوثر کا اندازہ کر لیجیے کتنا بڑا وہ کوثر ہوگا۔ اور پھر صحابہ کرام چاروں جو خلفاء راشدین ہیں وہ چار کونوں پہ ان کی ڈیوٹیاں ہوگی، اور یہی پلانے کا کام کریں گے، یہی دینے کا کام کریں گے۔ تو ایک کونے پہ سیدنا ابوبکر صدیق، ایک جانب حضرت عمر فاروق، ایک جانب عثمان غنی، ایک جانب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور جو ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھتا ہے وہ اس کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ جی مجھے تو فلاں سے محبت ہے، دوسرے کو نہیں مانتا یا میں دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے، تو پھر ان کو بروز قیامت اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تو پھر آقا علیہ السلام کو جو کوثر اللہ نے عطا فرمایا اس سے ایک مراد حوض کوثر بھی ہے۔ اور بعض خوش نصیب ہوں گے جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جام پلا رہے ہوں گے، تو یہ آپ کے خصوصی امتی ہوں گے جن کو آپ پلا رہے ہوں گے۔ پھر ایک معنی کوثر کا یہ بھی کیا، بزرگوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی، یعنی نبی علیہ السلام کی اولاد کا جو سلسلہ ہے اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سادات کرام اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں آپ کو سادات کرام مل جائیں گے۔ الحمدللہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خصوصی انعام ہے کہ کتنی مشکل معاملات صحابہ کرام پہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی اولادوں پر آئے، لیکن وہ ظاہری طور پہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث تھے وہ، لیکن وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی کثرت کا سبب بنا دیا۔ اور سادات کرام
مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور دنیا کے ہر علاقے میں وہ پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ پھر وہ کثرت اولاد کی کثرت ایسی ویسی کثرت نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں جو سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے اندر آیت موجود ہے، پہلے پارے کے آخر دوسرے پارے کے آخر میں کہ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، بلکہ پہلے پارے کے آخر میں کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا من ذریتی، اے اللہ میرے اولادوں میں سے امام بنا دے۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو میں امام بنا رہا ہوں، تمہاری نیک اولادوں میں سے امام بناؤں گا میں، لیکن میرا یہ وعدہ جو ہے جو ظالم ہے جو اسلام سے پھر جائیں ان کے لیے نہیں ہے، ان میں سے نہیں بناؤں گا میں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی، تو اس دعا کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں ایک ایسا امام بنایا جو اپنے پیچھے عالم اپنے سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کی بھی امام ہے، اور جو آپ کے بعد جتنے بزرگ آئیں گے ان سب کے بھی امام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آدم علیہ السلام کی بھی امام ہے، وہ خود ابراہیم علیہ السلام کی بھی امام ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں نا قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے سب جمع ہوں گے، انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں میں۔ تو یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور نبی علیہ السلام کو وہ اس مقام پر فائز فرمایا کہ آپ کو تمام کا امام بنا دیا، اور پھر کل بروز قیامت جو ہے خود حضرت خلیل اللہ کو بھی، خود حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت پیش آئے گی، وہ اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اب دیکھو نبیوں کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ کبھی رکتی نہیں ہے، وہ ہر صدی میں ہر نسل میں ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے دفعل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4000 انبیاء پیدا فرمائے، بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء، کیونکہ بنی اسرائیل یہ ساری کی ساری جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جتنے 4000 انبیاء میں بات کر رہا ہوں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام وہ ان کا لقب اسرائیل ہے، تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو ان میں 4000 نبی آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ وہ الگ ہے، ان میں ایک امام حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، پھر اس کے بعد سارے اماموں کے امام، سارے نبیوں کے نبی سید الانبیاء المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا وہ اثر ظاہر ہوا۔ اچھا یہاں پہ اثر ختم نہیں ہوا، میں نے بتایا کہ جو نبیوں کی دعائیں ہوتی ہے وہ قیامت تک چلتی ہے، ایسے ہی جو اللہ کے خاص ولی ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی جب کسی کو دعا دے دے تو نسلوں میں چلتی رہتی ہے۔ وہ دعا تو دعا ہے، بلکہ کسی نسل میں اگر کوئی ولی پیدا ہو جائے تو کم سے کم 15 پشتوں تک اس کی برکتیں چلتی رہتی ہے، 15 پشتوں تک، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں 2 بچوں کا ذکر آتا ہے جن کی دیوار توڑی تھی خضر علیہ السلام نے اور پھر توڑ کے واپس بنا کے دی۔ تو خضر علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ان دونوں بچوں کے لیے، کانا ابوہما صالحا، کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ ایک نیک آدمی تھا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ باپ سے مراد ان بچوں کی 7ویں پشت میں ایک اللہ کا ولی گزرا تھا، اس 7ویں پشت کے ولی کی رعایت ان بچوں میں کی گئی کہ ان بچوں کا مال چھننے سے بچا لیا گیا۔ تو جو نبی دعا دے دے تو وہ پھر کبھی رکتی نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اور آقا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر وہی امامت، اب بنی اسرائیل تو رائے سے ہٹ گئے، تو اللہ نے پہلے وعدہ فرما لیا تھا
لا ینال عہد الظالمین، اب میرا جو یہ وعدہ میں نے تم سے کیا امام بنانے کا ابراہیم علیہ السلام، وہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو بنی اسرائیل میں امام آنا بند ہو گئے کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تو ظالموں سے ہو گئے۔ اب جو امامت چلی آگے یا بزرگی چلی آگے، سرداری چلی آگے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں چلی ہے۔ ویسے تو سارے جو قریشی ہے وہ سارے کے سارے ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ پھر سیادت آگے چلی۔ اور آپ دیکھ لیجئے اس دنیا میں آپ اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد سے دیکھیں، دین کی خدمت کرنے والے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان میں قبیلہ قریش کے لوگ ہیں، کوئی صدیقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سادات کرام، جو بڑے بڑے سردار ہیں، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے ایک زمانے کو مسلمان کیا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، حضرت قطب الدین مختار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء، اسی طرح امام احمد کبیر رفائی، حضرت پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت قطب الاقطاب سیدنا امام ابو الحسن الشاذلی، آپ جس بڑے بڑے بزرگ کے پاس جائیں گے آپ کو وہ سادات کرام نظر آئیں گے۔ تو یہ وہ سارا کا سارا اثر جو ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو وہ انا آتینا کل کوثر میں ظاہر ہوا کہ یہ ساری کی ساری بڑی شخصیات نبی علیہ السلام کے اولاد میں پیدا کی گئی، جو امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہی ہیں، کر رہی تھی، کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک بڑا وصف ہے۔ پھر ان اولادوں میں اگر ہم قطب الاقطاب سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو لیتے ہیں تو چونکہ وہ بھی ان اماموں سے ایک امام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو اب قیامت تک کے لیے کتب میرے گھر سے کر دے۔ قیامت کے لیے ولایت کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے غوث ہوتا ہے، غوث اعظم ہوتا ہے، قطب الاقطاب ہوتا ہے، تو آپ نے دعا کی اے اللہ قیامت تک کے لیے کتب میرے گھر سے کر دے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے رب کی طرف سے جواب آیا یا علی قد استجبنا کا، اے علی ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ تو الحمدللہ اس دعا کا اثر یہ ہوا ہے کہ اب جتنے اقطاب آ رہے ہیں، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تصوف کی، بڑے بڑے جن کے بارے میں اتفاق ہے یہ اپنے زمانے کے غوث تھے، اپنے زمانے کے قطب تھے، وہ سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں بہت مشہور شخصیات یہ سیدنا محمد سلیمان الجزولی جن کا فیض پوری امت میں جاری ہے، یہ سادات کرام میں سے اصلی سادات میں سے ہیں، یہ امام شاذلی کے سلسلے سے ہیں، اور ان کا سلسلے کی ان کی کتاب تمام سلسلوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دیکھیں امام شاذلی کے سلسلے سے ہے، اور ان کا قصیدہ بردہ شریف پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، ہر جو سنی نہیں ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، جو عام مسلمان ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا۔ تو امام شاذلی کے اندر وہ سلسلہ چلا، تو یہ ایک سلسلہ مسلسل چل رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے شروع ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر اب میں بتا رہا ہوں قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ تو یہ سب کا سب انا آتینا کل کوثر کی تفسیر ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور آپ دیکھیں جس کو اللہ خیر کثیر عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کا کام کیا ہے فصلی لربک وانحر، کہ اب تو اپنے رب کے لیے عبادت کر، نماز پڑھ اور قربانی کر۔ دیکھو قربانی سے مراد صرف وہی نہیں ہے جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کراچی کے اندر ہیں، حسنی سادات میں سے ہیں، یہ سب سے بڑے بزرگ پاک و ہندوستان کے، ہندوستان پاکستان میں صحابہ کرام کے بعد جو سب سے بڑے ولی شمار کیے جاتے ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ انہوں نے قربانی دی اپنے وطن کی، اپنے وطن کی قربانی دے کر یہاں پر آئے اور یہاں پہ آ کے ٹھہرے، تو پھر یہ جو اللہ کی نعمت کو پہچان لے تو اب ضروری ہے کہ وہ قربانی دے۔ جب قربانی دے گا تو دشمن اس کا کتنا ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اگرچہ کہ ظاہری طور پر نقصان پہنچا بھی دے،
لیکن وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامیاب ہے، وہ اللہ اس کو امر کر دیتا ہے، اللہ اس کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے باقی کر دیتا ہے۔ آپ میدان کربلا میں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا، آپ کی اولادوں کو شہید کیا گیا، مگر جن لوگوں نے شہید کیے تھے وہ مر گئے، جن لوگوں نے شہید کیا وہ مر گئے۔ امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ ان کا زندہ ہونے سے مراد ایک تو وہی جو شہید کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جان کو مردہ مت کو۔ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، سب کو ماننا پڑے گا بھی، ان کو مردہ مت کرو، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ بل احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہوتے ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا۔ تو اس لیے میں نے کہا امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جن کے مر گئے وہ ٹوٹے اپنا سینہ، وہ روئیں، دھاڑے مارے، چلائیں، لیکن ہمارے تو زندہ ہے الحمدللہ، ہم ماتم نہیں کرتے اس کا۔ عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل حق میں سے ہیں، حق کے لیے ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، دشمنوں نے یہاں تک آپ کے پیچھے لوگ بھیجے، انہوں نے آپ کو شہید کیا، عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ دیکھیں کہ عبداللہ شاہ، اچھا پہلے جو حکمران ہوتے تھے جس کو شہید کرتے تھے تو اس کو جو قبلے سے ہٹا کے دفن کرتے تھے، اس کا قبلہ رخ دفن نہیں کرتے تھے۔ تو عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ عنہ کا مزار دیکھیں آپ تو قبلے کی طرف نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے، ظالموں نے آپ کو غازی ٹریٹ کیا تھا، اور غازی ٹریٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو قبلے سے ہٹا کے دفن کیا، آپ کا سر قبلے کی طرف ہے، آپ کا جو ہے چہرہ اقدس نہیں ہے قبلے کی طرف، لیکن جس نے آپ کو شہید کیا وہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا، زمانے میں اس کا نام نہیں باقی بچا۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمنی بے نشان ہو جائے گا، تیرا دشمنی جڑ کٹا ہو جائے گا۔ لیکن عبداللہ شاہ غازی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا۔ میرے بھائی اس کوثر کی تفصیل میں ہم گھنٹوں کی گفتگو کرتے رہے تو یہ بات ختم نہیں ہونے کی، یہ بات چلتی رہے گی، کیونکہ یہ زندہ لوگوں کی باتیں ہیں اور زندہ لوگوں کے اندر یہ بات جاری ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظیم شانیں عطا فرمائی، بڑی عظیم خوبیاں عطا فرمائی، اور ان شانوں میں آپ علیہ السلام کے اولاد کی کثرت ہے۔ آج امت کی ذمہ داری ہے، آج امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ عمل کریں، سادات کرام کا احترام کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسلمانوں سے، ان جن کو آپ نے کلمہ پڑھایا، جن کو آپ نے گمراہی سے نکالا، جن کو آپ نے کفر سے نکالا، جن کو آپ نے جہنم سے نکالا، جن کو آپ نے اللہ کے عذاب سے نکالا، اللہ کی رحمت میں لے کر آگے، ان کو جنت کی طرف لے کے آگے، نور کی طرف لے کر آگے، ہدایت کی طرف لے کر آگے، ان لوگوں سے اتنا کہہ دیں کہ میں نے جو احسان تم پر کیا ہے، لوگوں، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اس پر بدلہ نہیں مانگتا، لیکن میرے قریبی لوگوں سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہ تو ہم ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ سادات کرام سے محبت کرے، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ سادات کرام، چونکہ اس وقت ان کی تربیت کا انتظام نہیں ہے، ورنہ امام اعظم کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں سادات کرام کی تربیت کے لیے باقاعدہ بستیاں بسائی تھی، ان کا لباس الگ کیا تھا، ان کو اسپیشل تعلیم دی جاتی تھی۔ مگر ہمارے زمانے میں تو چونکہ کچھ نہیں ہے تو کچھ سادات کرام بگڑ بھی گئے ہیں۔ تو لیکن بہرحال جو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر وہ بدعقیدہ نہیں ہوا ہے، حد کفر میں داخل نہیں ہوا، تو اس اعتبار سے اس کا ایک گونا احترام ہوگا۔ لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دین جانتا نہیں اس کو اٹھا کے لا کے ممبر پہ بٹھا دیں گے، اس کا احترام اس کے اعتبار سے ہوگا۔ ہاں جو جس قابل ہے اتنا احترام اس کا کیا جائے گا، تو سادات کرام کا احترام کیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا
کہ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اے لوگوں اپنے اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو۔ 3 باتیں کون سی ہیں؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، ان کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر کثیر میں سے ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ان فضائل کو مانیں گے انشاءاللہ اس خیر کثیر میں سے بہت کچھ مل جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔